السلام علیکم ناظرین مریدہ جا کر رزیلیوں نے ایجیلون کو محل میں آباد کر دیا، لیکن دونوں نے کسی بھی حاکم سے یہ نہ کہا کہ وہ اب دارالحکومت سے آزاد اور خود مختار ہیں۔ خطرہ تھا کہ وہاں کے جرنیل اور دیگر اعلیٰ حاکم ان کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ انہوں نے اپنی وہی حیثیت ظاہر کی کہ وہ شاہی خاندان کے افراد ہیں۔ مریدہ میں 2 جرنیل تھے، شہری انتظامیہ کے 3-4 حاکم تھے اور بطریق اعظم کے علاوہ چھوٹے بڑے پادری بھی تھے۔ ایجیلونا نے وہاں پہنچتے ہی ضیافتوں اور رقص کی محفلوں کا سلسلہ شروع کر دیا، اور چند دنوں میں ہی ہر جرنیل، ہر حاکم اور رزیلیو اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ راڈرک کی یہ خوبصورت بیوہ اسی کی ہے۔ ہر کسی کو اس نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایجیلونا، ایک روز رزیلیو نے اسے کہا، یہاں شاید ہر جرنیل اور ہر حاکم یہ امید لگائے بیٹھا ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کرو گی۔ کیا یہ میری کامیابی ہے کہ میں ہر ایک کو یہ خواب دکھا رہی ہوں کہ وہی میرا خاوند ہوگا؟ ایجیلونا نے کہا، کیا میں بھی تو خواب نہیں دیکھ رہا؟ رزیلیو نے پوچھا، تم کیوں خواب دیکھو گے؟ ایجیلونا نے کہا، میں ان بوڑھے جرنیلوں میں سے کسی کی بیوی بنوں گی۔ میں نے ان سب پر اپنا نشہ طاری کر دیا ہے، اور میں نے ہر ایک کو مریدہ کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے تیار کر دیا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے تمہیں یہاں کا بادشاہ بنانا ہے۔ ہاں، دل کی ایک بات تمہیں بتا دیتی ہوں، میں ملکہ بنانا چاہتی ہوں۔ یہ میری خواہش بھی ہے اور یہ میرا ارادہ بھی ہے۔ کیا تم مجھے ملکہ بناؤ گے؟ کیا فضول سوال پوچھا ہے؟ رزیلیو نے کہا، ملکہ تم نے ہی بننا ہے۔ کیا تم نے سنا ہے کہ غرناطہ اور قرطبہ پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے؟ ایجیلونا نے پوچھا، کیا تم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی ایک اور فوج اندلس میں داخل ہو گئی ہے؟ سنا ہے، رزیلیو نے جواب دیا۔ مجھ تک اطلاع پہنچ چکی ہے کہ اس نئی فوج کا رخ مریدہ کی طرف ہے۔ کیا تم اس فوج سے مریدہ کو بچا لو گے؟ ایجیلونا نے پوچھا۔ ہاں ایجیلونا، رزیلیو نے کہا، مسلمانوں کی فوج یہاں مرنے کے لیے آ رہی ہے۔ میں نے ایسی باتیں تلیتا میں بھی سنی تھی۔ ایجیلونا نے کہا، مگر مجھے پتہ چلا ہے کہ مسلمانوں کی پہلی فوج تلیتا کو محاصرے میں لینے کے لیے گئی تو شہریوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمانوں کا استقبال کیا۔ کیا تم ایسی بہادری دکھا سکتے ہو کہ فوج کا کچھ حصہ اپنی کمان میں لو اور شہر کے باہر حملہ آوروں پر ایسے زبردست حملے کرو کہ وہ بھاگ جائیں یا ختم کر دیے جائیں؟ تم دیکھ لینا میں کیا کرتا ہوں، رزیلیو نے کہا، اور تم دیکھ لینا کہ میں کس طرح اپنا جسم اور اپنی روح تمہارے حوالے کر کے تمہاری ملکہ بنتی ہوں۔ ایجیلونا نے کہا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایجیلونا یہی باتیں مریدہ کے ہر جرنیل اور ہر حکم کے ساتھ کرتی تھی۔ وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس رات کو جاتی تھی، لیکن ہر کسی کے لیے شراب بنی رہتی تھی۔ وہ ہر کسی کو اپنے ہاتھوں شراب پلاتی تھی، اور پینے والا اس کے حسن میں گم پیتا چلا جاتا اور بے ہوش ہو جاتا، اور ایجیلونا وہاں سے واپس آ جاتی۔ حملہ آور آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ ایک للکار تھی جو شہر کی دیواروں پر بلند سے بلند تر ہوتی چلی گئی۔ سارے شہر میں کھلبلی بپا ہو گئی، لیکن اس کھلبلی میں خوف و ہراس نہیں بلکہ جوش و خروش تھا۔ لوگ ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگ دوڑ نہیں رہے تھے بلکہ لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ہتھیار بند ہو رہے تھے، بہت دنوں سے کمانے اور تیر بنائے جا رہے تھے، پھینکنے والی برچیاں بن رہی تھیں، عورتیں کم سن لڑکے اور لڑکیاں بھی تیر اندازی کی مشق کر رہی تھیں۔ تمام جوان اور ادھیڑ عمر شہری 2-3 مہینوں سے فوج کے ساتھ مل کر جنگی مشقیں کر رہے تھے۔ جب سے ایجیلونا اس شہر میں آئی تھی، جنگی تیاریاں پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھیں۔ ایجیلونا خود یہ مشقیں دیکھتی اور شہریوں میں جوش اور جذبہ پیدا کرتی تھی۔ جو ہی اس کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ حملہ آور آ رہے ہیں، اس نے نیام سے تلوار نکالی اور استبل میں جا پہنچی۔ اس نے رزیلیو کا گھوڑا تیار کرایا، اس پر سوار ہوئی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ شہر کی گلیوں میں وہ ننگی تلوار لہراتی اور گھوڑا دوڑاتی پھرنے لگی۔ مریدہ کے لوگوں، وہ چلا چلا کر کہتی پھر رہی تھی، تمہارے امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ کنواری مریم کی عصمت تمہیں پکار رہی ہے۔ پھر جہاں کہیں لوگ اسے دیکھ کر اکٹھے ہو جاتے، وہاں وہ ان کے درمیان رک جاتی اور بڑی ہی بلند اور جوشیلی آواز میں لوگوں کو ان الفاظ سے بھڑکاتی۔ وہ بزدل اور بے غیرت تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈالے اور اپنے شہر ان کے حوالے کر کے ان کے غلام بن گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیاں بھی ان کے حوالے کر دی ہیں۔ کیا تم اپنی بیٹیاں جنگلی اور وحشی بربروں کے حوالے کر دو گے؟ نہیں نہیں، ہر جگہ مجمع جواب دیتا، ہم اپنی عزت پر مر مٹیں گے۔ یہ نہ بھولنا کہ یہ غرناطہ اور قرطبہ نہیں، وہ پرجوش خطاب جاری رکھتی، یہ مریدہ ہے، یہ بطریق اعظم کا شہر ہے۔ آج کلیسا کی ابرو تمہیں پکار رہی ہے، تمہیں صلیب پکار رہی ہے۔ صلیب پر یسوع مسیح کی مقدس روح دیکھ رہی ہے کہ تم عیسائیت کی عظمت پر جانیں قربان کرتے ہو یا اپنی جانوں کو عزیز رکھتے ہو۔ اگر تم نے مسلمانوں کو شکست دے دی
تو تم یہاں ان شہروں کی طرف پیش قدمی کرو گے جس پر مسلمان قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ یہ سعادت تمہارے حصے میں یہی ہے کہ تم مسلمانوں کو اندلس سے نکالو گے۔ اگر تم بھی دل چھوڑ بیٹھے تو تمام گرجے مسجدیں بن جائیں گے۔ کیا تم کلیسا کی یہ بے حرمتی برداشت کر لو گے؟ نہیں نہیں۔ ایجیلونا فوج میں گئی تو وہاں بھی اس نے یہی جوشیلی تقریر کی۔ کچھ تو الفاظ جوشیلے تھے اور زیادہ تر ایجیلونا کی حسین اور دلکش شخصیت کا اثر تھا کہ لوگ آتش فشاں پہاڑ کے اندر ابلتے ہوئے لاوے کی صورت اختیار کر گئے۔ ایک عورت مردوں کو للکارے تو مردوں پر جنونی کیفیت طاری ہو جانا قدرتی امر ہے۔ موسیٰ بن نصیر تو یہ توقع لے کر آیا تھا کہ وہ مریدہ کو محاصرے میں لے گا، حالانکہ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ مریدہ کی فوج شہر سے باہر لڑے گی اور شہر کے باہر رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں کہ شہر کی دیوار کے قریب جانا ممکن نہیں ہوگا۔ موسیٰ نے دور سے دیکھا کہ شہر کی دیوار سے خاصا آگے رکاوٹوں کے باہر مریدہ کی فوج تیار کھڑی تھی۔ اس فوج نے اپنے ہی شہر کو محاصرے میں لے رکھا تھا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو دور روک لیا۔ لشکر بہت فاصلہ طے کر کے آیا تھا، گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے لیکن پیادے زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ موسیٰ نے لشکر کو آرام کرنے کو کہا اور خود اپنے تینوں بیٹوں اور ایک دو سالاروں کو ساتھ لے کر شہر کے گرد چکر لگانے کے لیے چلا گیا۔ وہ شہر کا دفاع دیکھ رہا تھا۔ اس کے مطابق اس نے اپنے حملے کا پلان بنانا تھا۔ شہر کے پیچھے نوکیلی چٹانیں بھی تھیں اور ان کے ساتھ سرسبز ٹیکریاں بھی تھیں جن میں بعض قلعے کی دیوار جتنی اونچی تھیں۔ ان پر درخت تھے اور اونچی گھاس کے علاوہ خودرو پودے بھی تھے۔ ان کے درمیان راستے تھے۔ ادھر شہر پناہ کے قریب جانا بہت مشکل نظر آتا تھا۔ ہم ان ٹیکریوں اور چٹانوں کے اندر سے اس سامنے والے دروازے تک جا سکتے ہیں، موسیٰ بن نصیر نے کہا۔ ادھر فوج بھی نہیں۔ موسیٰ نے اپنے گھوڑے کو ٹیکریوں کی طرف بڑھایا اور دو ٹیکریوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ وہ ایک درخت کے قریب سے گزر رہا تھا کہ ایک تیر درخت کے تنے میں جڑوں کے قریب آ لگا۔ موسیٰ نے گھوڑا روک لیا۔ پھر ایک اور تیر آیا جو گھوڑے کے آگے ایک دو قدم دور زمین میں لگا۔ موسیٰ نے گھوڑے کو بڑی تیزی سے پیچھے کو دوڑایا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ دونوں تیر شاید دور سے آئے تھے، اس لیے موسیٰ کو یا اس کے گھوڑے کو نہ لگے اور نیچے لگے۔ یا تیر اندازوں نے موسیٰ کو خبردار کیا تھا کہ وہ اسے آگے آنے کی جرات نہ کرے۔ اس پہاڑی علاقے میں فوج چھپی ہوئی تھی۔ یہ فوج اس سے زیادہ خطرناک تھی جو شہر کے دوسری طرف سامنے نظر آ رہی تھی۔ ٹیکریوں اور چٹانوں کے اس علاقے کے ساتھ زمین کٹی پھٹی تھی اور اتنی دشوار گزار کے وہاں سے گھوڑوں کو تیز رفتاری سے گزارنا ممکن نہیں تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، بہت مشکل پیش آئے گی، پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، صف اول کے مورخ لکھتے ہیں کہ مریدہ شہر کو قدرت نے جو دفاع مہیا کر رکھا تھا وہ تو مضبوط تھا ہی، لیکن مریدہ کی فوج اور اس کے شہری جس جذبے اور جوش و خروش سے اس شہر کے دفاع پر تیار ہو گئے تھے وہ بظاہر ناقابل تسخیر لگتا تھا۔ شہر کے اندر شہر بنیاد پر اور باہر فوج میں بطریق اعظم پادریوں کے جلوس میں سلیب اٹھائے گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ اس کے بعد ایجیلونا ہاتھ میں ننگی تلوار لیے گھوڑے پر سوار شہر میں اور باہر آ کر فوج میں گھوم جاتی اور جگہ جگہ رک کر ایسے جوشیلے الفاظ کہتی کہ سننے والے مشتعل ہو جاتے۔ موسیٰ بن نصیر اپنے بیٹوں اور دو سالاروں کے ساتھ شہر کے پیچھے زمین کا اور شہر پناہ کا جائزہ لے رہا تھا کہ اسے دور کا شور سنائی دیا۔ موسیٰ اور اس کے ساتھی اس شور سے واقف تھے۔ یہ لڑائی کا شور تھا، سینکڑوں گھوڑوں کے دوڑنے کا قیامت خیز شور تھا۔ زمین ہل رہی تھی۔ موسیٰ نے گھوڑا موڑا اور ایڑ لگا دی۔ اس کے بیٹے اور سالار اس کے پیچھے گئے۔ وہ اپنے لشکر کی طرف جا رہے تھے۔ وہ جب شہر کے پہلو سے گھومے تو انہوں نے ایسا منظر دیکھا کہ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ مریدہ کی فوج نے جو شہر کے باہر تیار کھڑی تھی مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، سوار گھوڑوں سے زینے اتار نہیں چکے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ گھوڑوں کو پانی کہاں سے پلائیں۔ پیادے لیٹ گئے تھے اور لشکر کا کھانا تیار ہو رہا تھا۔ انہوں نے عیسائی فوج کو آتے دیکھا تو جس حالت میں تھے اسی حالت میں ہتھیار اٹھا لیے۔ سواروں کو زینے گھوڑوں پر ڈالنے کی مہلت نہ ملی۔ وہ برچھیاں اور تلواریں لے کر پیادوں کی طرح مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے زیادہ ضروری گھوڑوں کو بچانا تھا جو بندے کھڑے تھے۔ مسلمان تیر اندازوں نے یہ پھرتی دکھائی کہ کمانے اور ترکش اٹھا کر اپنے لشکر کے آگے چلے گئے۔ حملہ آور ان کی زد میں آئے تو انہوں نے بارش کی طرح تیر برسانے شروع کر دیے۔ عیسائی گھوڑ سوار آگے تھے، انہیں تیر لگنے لگے۔ سوار گھوڑوں پر ہی دوہرے ہو جاتے اور باز گرتے تھے، لیکن سرپیٹ دوڑتے گھوڑوں کی رفتار میں فرق نہیں آ رہا تھا۔ گھوڑے اتنی قریب آئے کہ تیر انداز جانے بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ گئے۔ پیادوں نے مقابلہ کیا، برچھیوں اور تلواروں سے کئی سواروں کو گرایا، لیکن خود بھی گھوڑوں تلے کچلے گئے اور عیسائیوں کی برچھیوں سے زخمی بھی ہوئے۔
مسلمان لشکر اپنے سپہ سالار کے بغیر لڑ رہا تھا۔ سپہ سالار ہوتا بھی تو کیا کرتا؟ اس صورتحال میں کوئی چال آزمائی نہیں جا سکتی تھی سوائے اس کے کہ اپنی جانیں بچانی تھی یا مقابلہ کرنا تھا۔ مسلمان یہ دونوں کام کر رہے تھے۔ مریدہ کے یہ حملہ آور جم کر لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اتنا ہی رکے جتنا انہیں مسلمانوں نے روکا۔ وہ طوفان کی طرح آئے اور ہلا بول دائیں اور بائیں کو نکل گئے، اور کچھ مسلمانوں کے لشکر میں سے سیدھے پیچھے چلے گئے اور دور کا چکر کاٹ کر واپس چلے گئے۔ ان میں سے بہت سے زخمی ہو کر مسلمانوں کے لشکر میں ہی رہ گئے۔ موسیٰ بن نصیر وہاں پہنچا تو معرکہ ختم ہو چکا تھا۔ لشکر کی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جیسی طوفان کے بعد کسی بستی میں دیکھنے میں آتی ہے۔ عیسائی اور مسلمان زخمی تڑپ رہے تھے، کرا رہے تھے، کئی مر چکے تھے۔ مریدہ کے یہ حملہ آور واپس اسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہلے کھڑے نظر آئے تھے، اور وہ طنزیہ نعرے لگا رہے تھے، یہ غرناطہ اور قرطبہ نہیں۔ ایک عیسائی گھڑ سوار نے مسلمانوں کے لشکر کے قریب آ کر کہا، یہ مریدہ ہے، یہیں سے واپس چلے جاؤ، اور وہ گھوڑا دوڑاتا واپس چلا گیا۔ شہر پناہ پر عورتیں اور بچے اپنی فوج کو نعروں کی صورت میں خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ یہ پہلے دن کا تصادم تھا، یہ وارننگ تھی جو موسیٰ بن نصیر کی سمجھ میں آ گئی اور وہ محتاط ہو گیا۔ ناظرین، اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ موسیٰ نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے شہر کے چاروں طرف پھیلا دیا۔ اس کے مطابق عیسائی فوج بھی تقسیم ہو گئی۔ مسلمانوں کی فوج کا کوئی حصہ آگے بڑھتا تو عیسائی فوج آگے آ کر اس کا مقابلہ کرتی اور وہیں سے پیچھے ہٹا دیتی، یا مسلمانوں کو بکھیر کر خود پیچھے ہٹ جاتی۔ مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں رہتی تھی کہ وہ شہر کے قریب چلے جاتے۔ ہر روز شہر کے باہر دونوں فوجوں کا کسی نہ کسی طرف خون ریز تصادم ہوتا اور مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے میں ناکام رہتے۔ پروفیسر ڈوز اور ڈاکٹر کوندے نے لکھا ہے کہ عیسائی مریدہ پر جانوں کے اور خون کے نذرانے بے دریغ دے رہے تھے، پادری بھی لڑ رہے تھے، عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش باہر نکل آتی تھیں، عالم اور بے علم ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے، امیر اور غریب، برتر اور کمتر، آقا اور غلام کا امتیاز ختم ہو گیا تھا۔ 7-8 مہینے شہر کے باہر دونوں فوجوں کے تصادم ہوتے رہے، جن میں زیادہ تر بڑے پیمانے کی لڑائیاں تھیں۔ دونوں طرف خاصا جانی نقصان ہوتا رہا۔ موسیٰ بن نصیر نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے سالاروں سے صلاح مشورہ کرنے لگا۔ میں مان نہیں سکتا کہ شہر میں اتنی زیادہ رسد ہوگی جو اتنے عرصے میں ختم ہی نہیں ہوئی۔ موسیٰ نے اپنے سالاروں سے کہا، شہر میں رسد باہر سے جا رہی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ شہریوں کو اناج وغیرہ کہاں سے مل رہا ہے تو ہم وہ راستہ بند کر دیں گے، پھر لڑنے کی بجائے محاصرے کو طول دے دیں گے۔ ہم نے شہر کے ہر طرف گھوم پھر کر دیکھ لیا ہے۔ عبدالعزیز بن موسیٰ نے کہا، کوئی ایسا راستہ نظر نہیں آیا جس سے رسد آتی ہو۔ راستہ ہے، موسیٰ نے کہا، کوئی راستہ ہے۔ ہم پہلے روز شہر کے پیچھے ایک پہاڑی علاقے میں گئے تھے، میں آگے گیا تو 2 تیر آئے تھے، ہمیں یاد ہے۔ سب نے کہا، وہ رسد کا راستہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، رات کو 1 یا 2 آدمی ادھر جائیں اور دیکھیں رسد رات کو ہی آتی ہوگی۔ میں مزید لڑائیاں بند کر دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہماری جنگی طاقت زائل ہوتی جا رہی ہے؟ ہمارے دشمن کی چال ہی یہی ہے کہ ہماری نفری اسی طرح کم ہوتی رہے، اور جب ہم کمزور ہو جائیں تو شہر کی فوج باہر آ جائے اور ہم پر حملہ کر کے ہمارا نام و نشان مٹا دے۔ میں آج رات ادھر جاؤں گا۔ موسیٰ کے بیٹے عبداللہ نے کہا، اپنے ساتھ 4 مجاہدین لے لینا۔ موسیٰ نے کہا، اور پیدل جانا، گھوڑوں سے دشمن کو پتہ چل جاتا ہے، اور ایک ترجمان کو ساتھ لے جانا نہ بھولنا۔ ناظرین، اسی رات عبداللہ بن موسیٰ 4 مجاہدین کے ساتھ دور کا چکر کاٹ کر شہر کے پیچھے اس طرف چلا گیا جہاں ٹیکریاں اور چٹانیں تھیں اور ارد گرد زمین بری طرح کٹی پھٹی تھی، کھڈ گھاٹیاں اور ٹیلے تھے، اور یہ علاقہ لڑائی کے لیے غیر موزوں تھا۔ اس سے ذرا پیچھے دریائے داویانہ بہتا تھا جس کے کنارے ٹیکریوں کی طرح اونچے تھے۔ عبداللہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا دریا کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ وہاں درخت بہت ہی زیادہ تھے اور کہیں کہیں دلدل بھی تھی۔ عبداللہ اور اس کے مجاہدین کئی بار اس دلدل میں جا پھنسے اور ایک دوسرے کے سہارے اس سے نکلے۔ رات خاموش تھی، چاندنی شفاف تھی، اگر کوئی آواز سنائی دیتی تو دریا کی لہروں کی آواز تھی جو مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ کچھ اور آگے گئے تو انسانی آوازیں سنائی دینے لگیں جو قریب آ رہی تھیں۔ وہاں دلدل ختم ہو گئی تھی اور دریا کے کنارے میں راستہ بنا ہوا تھا۔ عبداللہ اور اس کے ساتھی اونچی گھاس میں لیٹ گئے۔ 2-3 آدمی باتیں کرتے آ رہے تھے، ان کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی دینے لگی۔ عبداللہ کے ساتھ ایک اندلسی بھی تھا جو عربی زبان بول سکتا تھا۔ مسلمان اپنی فوج کے ساتھ ترجمان رکھتے تھے اور انہیں خاصی زیادہ اجرت دیتے تھے۔ یہ ترجمان اندلسیوں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت کا ذریعہ ہوتے تھے۔
باتیں کرتے کرتے آدمی قریب آ کر رک گئے۔ انہوں نے آپس میں کوئی اور بات کی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ نے اپنے پاس لیٹے ہوئے ترجمان کے کان کے ساتھ منہ لگا کر سرگوشی میں پوچھا۔ یہ کشتیوں کی بات کر رہے ہیں۔ ترجمان نے عربی زبان میں سرگوشی کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشتیاں آج بھی نہیں آئیں۔ دوسرے نے گالی دے کر کہا، یہ سب کو بھوکا مریں گے، اور دونوں باتیں کرتے رہے۔ ترجمان نے عبداللہ کو بتایا کہ راز مل گیا ہے۔ شہر کے لیے رسد کشتیوں میں آتی ہے، اور شاید اس دشوار گزار علاقے سے گزار کر رات کو شہر میں پہنچائی جاتی ہے۔ تم بہت آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے پیچھے جاؤ۔ عبداللہ نے کہا، میرے آدمی پیچھے لیٹے ہوئے ہیں، انہیں کہو کہ آہستہ آہستہ سرکتے ہوئے مجھ تک پہنچیں۔ عبداللہ کے مجاہدین چند قدم پیچھے گھاس میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ آواز نکالے بغیر رینگتے سرکتے عبداللہ تک پہنچے۔ یہ جو دو اندلسی کھڑے ہیں انہیں پکڑنا ہے، عبداللہ نے اپنے مجاہدین سے سرگوشی میں کہا۔ پھر ترجمان سے کہا کہ تم اٹھو اور اس طرح چلتے ہوئے ان دونوں تک پہنچو جیسے تم دور سے چلتے آ رہے ہو۔ یہ تمہاری طرف دیکھیں تو ان سے کسی قریبی گاؤں کا نام لے کر اس کا راستہ پوچھنا، پھر لڑائی کی بات چھیڑ دینا اور اس طرف لے آنا۔ اندلسی ترجمان عقل مند تھا۔ ان اندلسیوں کے منہ دوسری طرف تھے۔ ترجمان آہستہ سے اٹھا اور ان کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر ان دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور ایک نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ ترجمان 2-3 قدم گھسیٹ کر چلا اور اس طرح بیٹھ گیا جیسے چل چل کر تھک گیا ہو۔ بہت دور سے آ رہا ہوں بھائیو، اس نے اندلسی زبان میں کہا، میرے قریب آؤ اور مجھے راستہ بتاؤ۔ وہ دونوں اس کے قریب آ گئے۔ ترجمان آہستہ آہستہ اٹھا اور باتیں کرتے ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ دونوں اندلسیوں کی پیٹھیں عبداللہ کی طرف ہو گئیں۔ فاصلہ 4-5 قدم کا تھا۔ وہ دونوں فوجی تھے۔ عبداللہ نے اپنے مجاہدین کو اشارہ کیا۔ وہ چاروں عبداللہ کے ساتھ اٹھے اور پیشتر اس کے کہ دونوں اندلسیوں فوجیوں کو پتہ چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ مجاہدین کے بازو میں جکڑے جا چکے تھے، اور ان کی تلواریں مجاہدین کے ہاتھوں میں تھیں۔ انہیں عبداللہ نے اپنے ساتھ لیا اور دریا کے کنارے کنارے واپس اپنے کیمپ میں آ گئے۔ موسیٰ بن نصیر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ عبداللہ نے اسے جگا کر بتایا کہ وہ کیا لایا ہے۔ دوسرے سالار بھی آ گئے اور اندلسی فوجیوں کو درمیان میں بٹھا لیا گیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ڈرو مت، موسیٰ نے ترجمان کی معرفت کہا، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ مریدہ کو فتح کرنے میں ہماری مدد کرو گے تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ شہر میں رسد کدھر سے آتی ہے، اور شہر میں اناج وغیرہ کا ذخیرہ کتنا ہے؟ ہم دریا پر رسد لانے والی کشتیوں کو ہی دیکھنے گئے تھے، ایک اندلسی نے کہا۔ ہم دونوں فوج میں عہدیدار ہیں۔ شہر میں اناج اور کھانے پینے کی دوسری اشیاء 10-12 دنوں بعد رات کو کشتیوں کے ذریعے آتی ہیں، اور ہم لوگ کشتیوں سے اتار کر گھوڑا گاڑیوں میں شہر میں لاتے ہیں۔ پھر یہ اشیاء شہریوں اور فوجیوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب کشتیوں کو 2 روز پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اب تک نہیں آئیں۔ معلوم نہیں کیا رکاوٹ ہو گئی ہے۔ کیا شہر میں رسد کا ذخیرہ ہے؟ موسیٰ نے پوچھا۔ بہت کم رہ گیا ہے، اندلسی نے جواب دیا۔ اگر آج رات کشتیاں نہ آئیں تو شہر میں اور فوج میں بھی اشیاء کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ شراب کا ذخیرہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، دوسرا اندلسی بولا۔ شہر میں شراب کشید کرنے کا کوئی انتظام نہیں، شراب باہر سے آتی ہے۔ جب سے لڑائی شروع ہے لوگ شراب زیادہ پی رہے ہیں، بلکہ حاکموں اور پادریوں نے انہیں کہا تھا کہ شراب زیادہ پئیں، کیونکہ شراب دل پر خوف طاری نہیں ہونے دیتی، خوف کی بجائے جرأت اور دلیری دیتی ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔